میں یہاں یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ میرا تعلق حضرت سلطان باہو سے اس طرح ہوا کہ علامہ اقبال میرے والد اکثر ان کا کلام سنا کرتے تھے، اور خصوصی طور پر پنجابی ابیات۔ ایک خاص ملازم ہمارے ہاں ہوتا تھا جس کا نام دیوان علی تھا، وہ ہارمونیم بجاتا تھا، اور اس سے یہ حضرت امام حضرت سلطان باہو کا کلام، بلے شاہ کا کلام، خصوصی طور پر پنجابی ابیات، یہ انہی سے سنا کرتے تھے، اور اس طرح میرا ان سے تعارف ہوا حضرت سلطان باہو سے۔ میں یہاں یہ بھی بتا دوں کہ باہو سے مطلب با بنے ساتھ، ہو از اللہ، اللہ کے ساتھ، باہو کے یہی معنی ہیں جہاں تک میں سمجھا ہوں، اللہ کے ساتھ ہونا۔ اچھا، اس میں نہ استغراق کی کیفیت ہے اور نہ ہی فراق کی کیفیت ہے، ساتھ کی کیفیت ہے۔ تو یہ نقطہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا شمار ان صوفیاء کرام میں نہیں ہوتا جو خالصتاً وجودی ہیں اور استغراق کے قائل ہیں اور فنا فاللہ میں بلیو کرتے ہیں۔ اور یہ بہت اہم بات ہے۔ یہاں میں یہ بھی عرض کر دوں کہ تصوف کب آیا ہماری تمدنی تاریخ میں؟ تصوف حادثہ کربلا کے موقع پر آیا۔ حادثہ کربلا ایک ایسا حادثہ ہے جسے میں سمجھتا ہوں کہ دنیائے اسلام آج تک اس کو کور نہیں کر سکی، اسے گزر نہیں سکی، کیونکہ یہ ایک ایسا موقع تھا جب پیغام محبت کی ضرورت تھی، جو کہ اسلام کا اصل پیغام ہے۔ اور اسی زمانے میں ہمیں تقدیر کے متعلق جو ہمارے علم کلام میں مختلف قسم کے مدرسہ فکر اس وقت وجود میں آئے، اموی بادشاہوں کے زمانے میں جو خصوصی طور پر فرقہ سامنے آیا، مرجئی وہ کہلاتے تھے علم کلام میں، اور یہ مرجئی فرقہ اخلاقیات کا یہ کہتے تھے کہ جو بھی کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، تو اس لیے جو بھی حادثہ کربلا ہوا یہ اللہ کی خواہش تھی، اس لیے اس کو قبول کرو، یہ اللہ کی مرضی سے ہوا ہے اس لیے اس کو قبول کرو۔ اور اموی خلفاء نے ان کو انکریج کرنے کی کوشش کی، یہ مرجئی فرقے کو، اور مرجئی فرقے ہی سے وہ تقدیر کا کنسپٹ اسلام میں آیا جس کو ہم کہتے ہیں کیا؟ قسمت، کہ جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ پہلے لکھا ہوا ہے، اس کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد کے زمانے میں صوفیاء کرام میں دوسرے مکتبہ ہائے فکر بھی آئے، جنہوں نے جن کو کہہ لیجیے قدریہ کے جبریہ کے مقابلے میں قدریہ فرقہ کہا جاتا ہے۔ یہ سارے تقدیر کے مختلف انٹرپریٹیشنز ہیں۔ قدریہ، جبریہ، دو فرقے تو دیے تھے۔ جبریہ تو ہیں وہی مرجئی، جو یہ کہتے ہیں جو بھی ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اس لیے اس کو ایکسیپٹ کرو، لہٰذا حادثہ کربلا کو ایکسیپٹ کرو کہ یزید نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسے کو قتل کیا۔ اور یہ بہت بڑا المناک میں سمجھتا ہوں ہمارے تمدنی تاریخ میں واقعہ ہے۔ اب میں آ جاتا ہوں اس بات کی طرف کہ یہ صوفیاء کرام نے محبت کا سبق، جس کا احسن ظفر صاحب نے بھی ذکر کیا ہے، یہ محبت کا جو تصور ہے یہ تو حضور کی تعلیمات میں بھی موجود تھا، اور پہلے اس کا ذکر اس معنی میں، اس انداز میں کیوں نہیں ہوا؟ یہ فرقہ واریت کی ابتدا تھی ہمارے ہاں، جو حادثہ کربلا کی شکل میں نمودار ہوئی۔ لیکن اس کے بعد کی تاریخ لے لیں، آ جائیے بر صغیر کی طرف آ جائیے۔ یہ تو میں ایسے ہی مثال کے طور پر آپ کو بتا رہا تھا۔ بر صغیر میں ہم سب، آپ سب جو یہاں بیٹھے ہوئے ہو،
ہم اس لیے مسلمان ہوئے تھے جہاں صوفیاء کرام کے سبب، یہاں پر علماء کی تبلیغ سے ہم مسلمان نہیں ہوئے، ہم صوفیاء کے پیغام محبت کے سبب مسلمان ہوئے ہیں، اور انہی کی کنٹریبیوشن ہے، انہی عارفین کی کنٹریبیوشن ہے حضرت سلطان باہو جیسی شخصیات کی، کہ ہم مسلمان ہیں۔ اور